قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ پڑھا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ گناہ جو ہمارے لیے زہر قاتل ہیں، اور گناہ جس کی وجہ سے انسان روحانی طور پر دن بدن خرابی کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء اکرام کی دعوت میں گناہوں سے بچنے کی خاص تلقین ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا سمجھایا گیا کہ گناہ تمہارے لیے زہر قاتل ہیں، اپنے آپ کو تم گناہوں سے بچاؤ۔ عبادات کا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ عام طور پر ہم عبادات کو پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے عبادات پر نور حاصل نہیں ہوتا، ہمیں کما حق عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ اور کتنی مرتبہ ہمارے بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ جی نماز میں دل نہیں لگتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ اگر غور کریں کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے۔ عبادت تو ہم خوب کریں، لیکن نافرمانیوں سے نہ بچیں، گناہوں سے نہ بچیں، تو فرمایا اس عبادت میں وہ جان نہیں آتی، عبادت کی وہ حلاوت نصیب نہیں ہوتی۔ علماء اکرام نے اس کی مثال یوں دی ہے، فرمایا کہ جس طرح ایک انسان طاقتور غذاؤں کا استعمال کرے اور وہ روزانہ اصلی گھی کا استعمال کرے، شہد کا استعمال کرے، روزانہ وہ اپنے بادام اور پستہ اور اس قسم کی طاقتور غذاؤں کا استعمال کرتا رہے، لیکن سارے دن طاقتور غذاؤں کے استعمال کے بعد تھوڑا سا زہر کا استعمال بھی کر لے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس زہر کی وجہ سے اس کی طاقتور غذائیں کسی کام کی نہیں رہیں گی۔ اس نے اصلی گھی استعمال کیا، اصلی شہد استعمال کیا، اور قدرتی غذائیں ایسی جو طاقت کو دینے والی ہوتی ہیں وہ سب استعمال کی، لیکن چونکہ اس نے اپنے آپ کو مضر صحت چیزوں سے نہیں بچایا، اپنے آپ کو زہر سے نہیں بچایا، بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ زہر غالب آئے گا اور اس کی زندگی کو خطرہ ہو جائے گا۔ کسی بھی وقت اس کے لیے اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی بے احتیاطی اس کی جان جانے کا سبب بن جائے۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ ہم عبادات کو خوب کریں، عبادات میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ فرمایا کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ ہماری روحانی غذا ہیں، طاقتور غذائیں ہیں۔ ایک جسمانی زندگی ہوتی ہے، ایک روحانی زندگی ہوتی ہے۔ ہماری روحانی زندگی کی جو غذا ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ ذکر و اذکار ہے، وہ نوافل ہیں، وہ عبادات ہیں۔ یہ عبادات ہماری روحانی زندگی کے لیے غذا کا کام کرتی ہیں، اور یہ بڑی طاقتور غذائیں ہیں۔ لیکن فرمایا جو گناہ ہیں، گناہ یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ روحانی زندگی کے لیے گناہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں۔ ہم طاقتور روحانی غذاؤں کا خوب اہتمام کر رہے ہیں، عبادات کا خوب اہتمام کر رہے ہیں، لیکن زہر سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے۔ روحانی زندگی کے لیے جو زہر ہے اور وہ ہے گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ جب ہم اپنے آپ کو اس سے نہیں بچائیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان گناہوں کی وجہ سے بالآخر ہماری روحانی زندگی کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ عبادات تو خوب کر رہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچایا، ہم نے اپنے آپ کو
किसी को तकलीफ देने से नहीं बचाया, किसी का दिल दुखाने से नहीं बचाया, और अपने कारोबार के जराए को हलाल तरीके से नहीं किया। आमदनी और हमारा खर्च और हमारी जिंदगी का जो रोजमर्रा के मामूलात हैं उसमें हमने ये नहीं देखा कि कहां अल्लाह का हुक्म टूट रहा है और कहां नबी का तरीका छूट रहा है। जब इन नाफरमानियों पर हमारी तवज्जो नहीं, नमाजें भी खूब हमने पढ़ ली, जिक्र अस्कार भी किया, लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं कारोबार करते हुए कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं कोई नाफरमानी तो नहीं हो रही। अगर गुनाह भी साथ साथ चल रहे हैं तो जहन में रखिए ये गुनाह हमारे लिए जहर कातिल हैं। इन गुनाहों की वजह से हमारी रूहानी इबादत कमजोर होती चली जाएंगी। एक वक्त आएगा कि इन जहर की वजह से हो सकता है कि हमारी रूहानी जिंदगी खत्म हो जाए, यानी इबादत का मजा हमसे खत्म हो जाए, उसकी हलावत हमसे खत्म हो जाए, फिर हो सकता है हमें तौफीक भी ना मिले। इसलिए फरमाया कि इबादत का एहतिमाम भी लाजिम, उसके साथ गुनाहों से बचना भी लाजिम। गुनाह करते करते अगर इबादत करेंगे तो वो इबादत का खास फायदा नहीं होगा। उलमा इकराम ने लिखा कि गुनाह हमारे लिए आग की मानिंद है। बाज लोग कहते हैं कि जी ये तो छोटा गुनाह है, ये सगीरा गुनाह, ये कबीरा गुनाह। फरमाया कि छोटा गुनाह छोटी चिंगारी की मानिंद है और बड़ा गुनाह बड़े अंगारे की मानिंद है। अगर छोटी चिंगारी को वक्त पर न बुझा दिया जाए तो बिला आखिर वो बड़ा अंगारा बन जाता है। छोटी चिंगारी यानी छोटा गुनाह, शैतान ये बात दिल में डालता है कि ये तो मामूली सा गुनाह है, कोई बात नहीं, ये काम फला वक्त यूं कर लेना, अगर तुमने थोड़ा सा यूं कर लिया तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो सगीरा गुनाह है। ये शैतान ने सगीरा और कबीरा गुनाहों का हमारा मिजाज बनाया और पहले छोटे गुनाहों की जो नहुसत और उसकी जो नफरत थी वो हमारे दिलो दिमाग से निकाली और उसके बाद फिर हम बड़े गुनाहों में पड़ते चले गए और बड़े गुनाहों की दलदल में फंसते चले गए। छोटी चिंगारी अगर उसी वक्त न बुझा दी जाए, यानी छोटी चिंगारी को हमने यूं छोड़ दिया कि ये मामूली सी चिंगारी है, कोई बात नहीं, ये ऐसा ही है, इसका इतना बड़ा मसला नहीं है, अगर तवज्जो नहीं दी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो छोटी चिंगारी सुलगना शुरू होगी और जिस जगह पर वो छोटी चिंगारी है, किसी घर में, किसी कमरे में या किसी भी जगह पर तो वो बिला आखिर छोटी चिंगारी किसी भी या तो किसी ऐसी चीज को लगेगी जो कमरे में मौजूद होगी और वो आहिस्ता आहिस्ता सुलगती वो छोटी चिंगारी बड़ा अंगारा बनेगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरा कमरा आग की लपेट में चला जाएगा, वो पूरा घर खुदा ना खास्ता आग की लपेट में चला जाएगा। ये क्यों हो रहा है कि उस छोटी चिंगारी को उसी जगह पर बुझाया नहीं गया, उसका इंतजाम नहीं किया गया और उस पर तवज्जो नहीं दी गई और बिला आखिर नतीजा ये निकला कि पूरा कमरा खुदा ना खास्ता जल गया, पूरा घर जल गया और उसके बाद इंसान फिर सिवाय अफसोस के और सिवाय परेशान होने के उसको कुछ हासिल नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह फरमाया कि अगर हम छोटे गुनाहों में लगे रहेंगे और उस पर तवज्जो नहीं देंगे और बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये छोटा गुनाह आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बड़े गुनाहों की दलदल में फंसाता है और इंसान फिर बड़े गुनाहों की लत में इस तरह लग जाता है कि उसे अंदाजा नहीं होता, उसकी रूहानी जिंदगी पर यह अंगारा अपना काम करता चला जाता है, उसकी रूहानी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाती है और अल्लाह का कुर्ब उससे खत्म होता चला जाता है और दिल उसका स्याह होता चला जाता है और उसका फिर नतीजा यह निकलता है कि इंसान बेचारा आमाल से, इबादत से फिर मुकम्मल दूर हो जाता है। इसलिए बुनियादी तौर पर समझाया गया कि ये गुनाह हमारे लिए जहर कातिल हैं, इससे अपने आप को बचाना है। हदीस में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है और गुनाह करके तौबा नहीं करता, इंसान अगर गुनाह कर बैठे, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर है, खता का पुतला है, ये नहीं है कि इंसान से गुनाह नहीं होंगे, खताएं तो होंगी, लेकिन हुक्म ये है कि उसी वक्त अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाकर तौबा कर ली जाए।
اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کے قبول کرنے کے منتظر ہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے آگے مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو جس وقت کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک انسان مسلمان گناہ کر بیٹھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ کوئی اور گناہ کر بیٹھتا ہے، اگلے دن گناہ کر بیٹھتا ہے، یہ صبح کیا پھر شام کو کر لیا اور اگلے دن کر لیا، اس نے پھر بھی توبہ نہیں کی تو فرمایا اگلے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر پھر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، بلا آخر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح دل کی حفاظت نہ کی جائے تو دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس میں خیر نہیں آتی، دل کے دامن میں پھر اللہ کی محبت نہیں سماتی، اور عبادت کا نور اس سے ختم ہو جاتا ہے کہ دل کی اس نے حفاظت نہیں کی اور گناہ کرتا چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں دل پر سیاہ نقطے لگتے چلے گئے، اب یہ مکمل دل سیاہ آلود ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر انسان اعمال سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہے، دین کی طرف چلنے والوں کی تعداد کم ہے، مسلمان ہیں لیکن حضور علیہ السلام کے طریقے زندگیوں میں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ دلوں کی حفاظت نہیں ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا جا رہا، اور آہستہ آہستہ دل ہمارے سیاہ ہو گئے، دل زنگ آلود ہو گئے۔ اس کے لیے پہلی فرصت میں اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور توبہ تبھی کامل ہوگی جب آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج ہم توبہ کر رہے ہیں شام کو پھر کوئی گناہ کر بیٹھے، توبہ کر رہے ہیں اگلے دن پھر گناہ کر بیٹھے۔ توبہ وہی کامل ہوتی ہے کہ جس میں آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے، مکمل اخلاص کے ساتھ توبہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، جس گناہ میں مبتلا ہیں اس گناہ کو اسی وقت چھوڑ دیا جائے اور اللہ سے سچی معافی مانگ کر یہ عزم کیا جائے یا اللہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ توبہ ہوگی تو یہ توبۃ نصوحہ بنے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے، اور دل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، وہ چاہے چھوٹا گناہ ہو وہ چاہے بڑا گناہ ہو، گناہ ہوا کرتا ہے، اور چنگاری ہوتی ہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر حفاظت نہیں کریں گے تو ہماری روحانی زندگی جل کر خاک ہو جائے گی۔ تو اپنی حفاظت کریں، ہمیں اپنی بھی ذمہ داری نبھانی، اپنے اہل و عیال کی بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اگر عبادات کا نور لینا ہے، عبادات کی حلاوت حاصل کرنی ہے، نمازوں کی جو اصل لذت ہے وہ حاصل کرنی ہے، نماز سے جو اللہ کا قرب ملتا ہے وہ لینا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے جتنا دور رہیں گے اتنا زیادہ عبادات کا فائدہ ہوگا، اور اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے تو عبادات کے نور سے محروم رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام عبادات بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب